اگر میری آواز ان تک پہنچے، میرے خیال میں انہیں چائے پلائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ بچوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش ہے کہ یا تو چپ ہو جائیں یا پھر چپ ہی ہو جائیں۔ انہیں منع نہ کیجیے گا، زیادہ ڈانٹیے نہیں، بچے ہیں، شرارت تو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ بکری کا بچہ اور انسان کا بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہو تو سمجھو بیمار ہے۔ دیہاتی، آپ کا بھی یہ دیہاتی علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا، بکری کا بچہ اور انسان کا بچہ، ایک اور بھی بچہ ہے لیکن آپ اس سے ناراض ہو جاؤ گے۔ اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں تو سمجھو اگلیاں ٹنگاں اس بوئے تھے پچھلیاں بابے دی جو نیچے۔ کیا خیال ہے؟ بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ بچے، انہوں نے شرارت تو کرنی ہے لیکن بہرحال صرف انہیں اتنا سمجھا دیں کہ تھوڑی سے آرام سے گفتگو کریں تاکہ میں آپ سے کوئی بات کر دوں۔ نوجوان جو آخر میں بیٹھے ہیں، آپ کا اپنی ابھی ذاتی کام شام تو کو نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اسٹیج والے، میں ان کی توجہ کا سہارا لے کر بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ مجھے دیکھنا ہوگا، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہوگی۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے نائب بنانے لگا ہوں، زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ بنایا کہاں؟ جنت میں۔ اسٹیج والوں توجہ طالب علم کی طرف تھوڑی سی دیجیے گا، اور جنہیں ذوق سماعت ہے ان کے لیے جملہ عرض کروں، جنت میں بنایا، زمین کے لیے بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ زیادہ ٹھنڈ تو نہیں لگی؟ میرے ویسے جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، عناصر اربع سے بنایا، مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ عناصر اربع سے بنایا، چار چیزوں سے بنایا، چاروں زمین سے لی، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ تو اللہ گویا بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، میرا اصل ٹھکانہ، اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ آپ پانی کو چھت پہ کھڑے ہو کے بھی بہاؤ، وہ نشیب کی طرف جائے گا، اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، پاپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو جاتی ہے۔ تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ۔ اب جنتی لوگوں، میرا یہ جملہ بڑے دھیان سے سننا، نہ معلوم پھر آپ سے ملاقات ہے یا نہیں۔ کہا میرے حل تکنا پنجابی آندی ہے، چلو پنجابی سر ہلا دے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جملہ ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے زمین پر پودے لگائے، پودا پڑتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ جتھے جتھے اتفاق ہویا میری گل نال، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا۔ اب جب وہ بڑھتا ہے،
پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. جاندار ہے. جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے لیکن چل نہیں سکتا تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا, تو نے اس تک پہنچنا ہے. کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں, مجھے دیکھو مجھے دیکھو. آپ کے کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ میں فوراً جناب اچھل کے کودنا شروع کر دوں گا, یہ خیال استو محال استو جنو. تھوڑی سی باتیں سن لیجیے. آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں فلاں سبزی کھاؤ اس میں آئرن ہے, فلاں پھل کھاؤ اس میں وٹامن ہے. وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام معدنیات زمین میں ہیں اور وہ ایک جگہ پر نہیں, مختلف جگہوں پر ہیں. پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے, وہ چل نہیں سکتا, اور وہ مختلف جگہوں پر معدنیات اور دھاتیں ہیں. کہیں سونا ہے چاندی نہیں, کہیں کوئلہ ہے تانبا نہیں, کہیں لوہا ہے کوئی اور چیز نہیں. تو جو چیز اس کی غذا ہے قدرت نے اسے حکم دیا, وہ زمین سے سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے, اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں, قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ یہ چل نہیں سکتا, تم نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے, ہوا آ کے لہلاتی ہے, بارش آ کے نہلاتی ہے. توجہ رکھنا, توجہ میری طرف. میں عظمت قرآن پہ ایک بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں. اس انداز سے آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا یہ جملہ. توجہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے مولویوں کو سنتے ہیں. یہ پوری کائنات ہے نباتات کی. اس کائنات سے اللہ نے ایک اور کائنات کو فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں. جانور بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں, یہ چل. اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک آئے گی, نہیں. اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے, تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے. جانور جاتا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو. کسے فضیلت دی؟ انسان بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں. اسے فضیلت دی عقل سے, اسے فضیلت دی شعور سے, اسے حیوان ناطق بنایا, باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا. اچ والو بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا, ہو سکتا ہے کسی کو اچھا بھی نہ لگے. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے. نہیں نا چنگا لگا. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, جدھر مرضی ہے داخل ہو جا, جس کا مرضی ہے کھا لے, جو مرضی ہے کھا لے. کوئی تیرا حساب کتاب نہیں, کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے. دنیا دیکھتی ہے, دیکھتی رہے, تیری بلا سے جائے. جہاں مرضی ہے چلا جا, جس گھر میں مرضی ہے, جس کھیت میں مرضی ہے داخل ہو جا, جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے. کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. اللہ انسان بھی بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, چلتا ہے, اسے بھی غذا چاہیے. یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے, جس کا مرضی ہے کھا لے, جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے. فرمایا نہیں, اسے افضل بنایا, اسے حیوان ناطق بنایا, اسے اپنا نائب بنایا, اسے اپنا خلیفہ بنایا, اسے شعور بخشا, عقل دی. اس کے معاملات کے ارد گرد, اس کی روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے, قانون کے دائرے ہوں گے. اللہ وہ قانون میں پھر کہیں سے بھی لے لوں. فرمایا نہیں, بنایا جنت میں, جائے گا واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت میں. سمجھ نہیں آئی ہے؟ بنایا جنت میں, پہنچایا جنت میں. کئی لوگوں کو یہی بڑا مان ہوتا ہے, منو کوئی پوچھ نہیں سکتا, میں جدھا مرضی کھا لا.
पंजाबी समझ आउंदी कईयां लोगों नूं यही वो आकड़ बड़ी हुंदी है मैं जिदा मर्जी खा ला मनु कोई पुछ ही नहीं सकदा और सोहणिया ए फितरत ते जानवर दी ए कम ते जानवर दा है तन्नू ते अल्लाह ने फजीलत दिती है तन्नू ते अशरफ बनाया है तन्नू ते अकल दिती है तन्नू ते शऊर अता कीता है तन्नू बाकी तमाम मखलूकात जो अफसल बनाया है आला बनाया है बरतर बनाया है तेरे सर ते खिलाफत का ताज रखे है फरमाया नहीं कानून भी आएगा जन्नत से तवज्जो मेरी तरफ देखें मेरी तरफ देखें मेरी तरफ देखें कानून भी आएगा अल्लाह फिर वो कानून भेजते रहे कभी तौरात आई कभी इंजील आई कभी ज़बूर आई आखिर में आखिरी नबी आया आखिरी कानून लेकर आया अब न कोई नया नबी आएगा न कोई कानून आएगा न कोई किताब आएगी न कोई शरीयत आएगी नबी भी यही कानून भी यही शरीयत भी यही इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया मरकज़ कायनात बनाया हादी कायनात बनाया रूह कायनात बनाया तबीब कायनात बनाया हुस्न कायनात बनाया रौनक कायनात बनाया बहार कायनात बनाया फ़ख्र मौजूदात बनाया जमीउल हसनात बनाया जामिउल बरकात बनाया खैरुल अनाम बनाया सय्यदुल अरब वल अजम बनाया जमील सियम बनाया ताजदार हरम बनाया चराग हरम बनाया आदल बेअदील बनाया दुआए खलील बनाया लुत्फ रब्बे जलील बनाया सादिक अमी बनाया खैरुल वरा बनाया बदरुद दुजा बनाया शम्सुद दुहा बनाया अहमद मुज्तबा बनाया मोहम्मद मुस्तफा बनाया करे दिल रुबा बन के आया रूह अर्ज़ो समा बन के आया सब रसूल खुदा बन के आए वो हबीब खुदा बन के आया सैयदा आमिना का दुलारा हलीमा की आंखों का तारा शिकस्ता दिलों का सहारा बेबसों की दुआ बन के आया दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया उसने तख्लीक को रच के आया जिसका रुतबा किसी ने न पाया वो खुदा की रजा बन के आया ताजदारों ने दी है सलामी बादशाहों ने की है गुलामी बेमिसल इसमें गिरामी मुस्तफा मुज्तबा बन के आया वफा बनकर सखा बनकर करम बनकर अता बनकर खुदा का फैज उतरा नाम का से मुस्तफा